بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناؤں گا، اور یہ سٹوری جو ہے یہ اردو ادب کے سب سے بڑے رائٹر جن کو کہا جاتا ہے ان کی سٹوری ہے۔ تو دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سعادت حسن منٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ سعادت حسن منٹو صاحب کی ایک بہت ہی انہوں نے خونخوار انداز میں اس کہانی کو لکھا ہے، اور اگر ہم منٹو صاحب کی رائٹنگ پر جو شارٹ سٹوریز انہوں نے لکھی ہیں اس کے اوپر بات کریں، اس کا انالائز کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ منٹو صاحب کے ہاں ایک پہلو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے، اور وہ ہے رحم کا۔ اگر ان کی ٹاپ کی سٹوریز کو ہی دیکھ لیا جائے، جیسے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، یا پھر اس کے بعد پھر موزیل جو کہ جوڈی شہرت ہے اس کے اوپر کہانی لکھی گئی ہے۔ ٹیم تو الگ تھا لیکن وہ کریکٹر اس کے اندر وہ یہودی عورت ہے موزیل۔ اور اس کے بعد پھر اگر حد تک کی بات کریں تو وہ بھی بلکہ ہم اس کو ٹاپ سب سے ٹاپ کا کہہ سکتے ہیں ان کی سٹوری۔ تو دوستوں ساری ہی ان کی موسٹلی سٹوریز میں ان کا ہر رائٹر کا ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے، تو ان کا پہلو جو ہے وہ ہے رحم دلی۔ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ رحم دلی پیدا ہو، تو اسی سے متعلق یہ کہانی ہے۔ میں نے کہا بہت خونخوار کہانی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب پڑھی تھی، بہت پہلے کبھی پڑھی تھی، تو مجھے بہت اثر ہوا تھا اس کہانی کا، لیکن بہرحال میں اس کے مطالب کو نہیں سمجھ پایا، اس لیے اثر اور زیادہ ہو گیا۔ تو اب جب کہ اس کی تھوڑا بہت اس کی سمجھ آئی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تھیم بہت پاورفل ہے اس کا سٹوری کا۔ تو دوستوں کہانی شروع ہوتی ہے کہ کچھ نوجوان امیر لڑکے وہ ایک بازار میں کھڑے ہیں، تو وہ ایک مزدور کو دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور جو ہے وہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا ہوا ہے، یعنی کہ بھوک کی شدت کی حالت لگتی ہے۔ اور حقیقت بات یہ تھی کہ اس مزدور نے تقریباً کوئی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ وہ اپنی غیرت کے وجہ سے اس نے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا، اور اس اس کی حالت بہت زیادہ شدید نظر آ رہی تھی۔ تو وہ نوجوان لڑکے جو ہیں وہ آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ایک لڑکا بحث شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سائڈ پر یہ جو وزن پڑا ہے، وہ وزن ایسا کہہ لیجئے کہ جیسے ایک بہت بڑا بکسہ پڑا ہوتا ہے۔ دوستوں اس قسم کے بکس برٹش گورنمنٹ کے دور میں ہمیں اسٹیشنز وغیرہ پہ نظر آتے ہیں، جو کہ موسٹلی کوڑا کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جگہ پر کچھ ایسے باکسز بھی نظر آتے ہیں کچھ اسٹیشنز پر ہمیں، پرانے برٹش دور کے بنائے ہوئے بہت زیادہ موٹی چادر کے بھاری باکسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی جب سامان آتا ہے تو وہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ تو بازاروں میں تو زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ کوڑا وغیرہ ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کا ایک باکس جو ہے نا بہت بڑا لوہے کا، وہ ایک جگہ پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لڑکے آپس میں شرط یہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ وزن کو نہیں اٹھا سکتا، اس کی سکت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ اس وزن کو اٹھا لے۔ تو کیا تم میرے ساتھ یہ شرط لگاتے ہو کہ یہ پیسوں کے لیے اس بکس کو اٹھا لے گا؟ تو بہرحال دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری شرط لگی آپس میں۔ وہ لڑکے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، اور بار بار وہ پلٹ کر روٹیوں والی دکان پر نان والی کی دکان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی چارہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی کام نہیں، دہاڑی نہیں ملی ہوتی اس کو۔ تو وہ لڑکے اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کام ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک خوشگواری نظر آتی ہے کہ چلو اب کام ملے گا تو میری بھوک مٹے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی جی میں بالکل ضرور کام کروں گا، اور وہ لڑکے اس کو جب کام بتاتے ہیں تو اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بکس اٹھا کر وہ سامنے چوک تک لے کے جانا ہے۔ تو وہ بکس کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کاش میں اس کو اٹھا پاتا، وہ بہت زیادہ بھاری لوہے کا بکس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے کہ میں کیا کروں، میں اس کو اٹھا تو پاؤں گا نہیں،
لیکن بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس وقت، اس کی نظر نانوں والے کی دکان پر جاتی ہے، روٹیوں والے کی دکان پر جاتی ہے، اور پھر وہ فوری طور پر حامل بھر لیتا ہے کہ جی بھائی میں یہ باکس اٹھا لوں گا۔ تو بہرحال وہ اپنی پوری جان لگا کر اس باکس کو اپنے کندھوں پر رکھتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے۔ تو لڑکا آتے قدموں کے ساتھ جب وہ اس باکس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے طاقت ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں۔ تو وہ باکس اس کے کندھے پر ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، پیروں سے جان نکل جاتی ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اور باکس جو ہے اس کی وجہ سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ تو دوستوں، منٹو صاحب نے اس کہانی کا جو اینڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ فٹ پاتھ پر لگا ہوا اس شخص کا، اس مزدور کا خون چیخ چیخ کر پکار رہا تھا روٹی۔ تو دوستوں، یہ ایک بظاہر تو نظر آتی ہے کہانی کے جیسے کہ کچھ نوجوانوں نے اپنے مزے کے لیے، آپس کی شرط کے لیے یا کھیل کے لیے ایسا عمل کیا کہ ایک بیچارے کمزور انسان کو، ایک غریب انسان کو، ایک بھوکے انسان کو ایسے کام کروایا۔ لیکن دوستوں، اگر دیکھا جائے تو اس کا تھیم بہت ہی پاورفل تھیم ہے کہانی کا۔ تو دوستوں، میں نے جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ منٹو صاحب کی اسٹوریز کے اندر رحم دلی کا عنصر بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ منٹو صاحب بیسیکلی کوئی اکانومسٹ تو ہے نہیں کہ اب ہم سٹوری کے ترجمے کے لیے کوئی فری اکانومی یا سوشل اکانومی، اور پھر سوشل اکانومی کیسے لینن گراڈ کے ایک لفظ کمیٹی کی وجہ سے کمیونزم بن جاتی ہے، ان چیزوں کے اوپر بحث کریں۔ ہم ظاہری مطالب سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رحم دلی کا معاملہ نہیں کر پاتے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو یورپ میں آنے والا جو صنعتی انقلاب ہے، اس کے اندر چھوٹے بچوں کو، کوئی لیبر کا قوانین اس وقت موجود نہیں تھے، چھوٹے بچوں کو مشینوں پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور پھر کوئی ٹائمنگ نہیں تھی، 15 15 گھنٹے، 18 18 گھنٹے ان سے شدید ترین مشقت لی جاتی تھی، چاہے وہ جس بھی عمر کے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں۔ بڑا آدمی بھی اتنی لمبی ڈیوٹی نہیں دے سکتا، تو کئی بچے جو ہیں وہ نیند کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، یا گر جاتے تھے، یا بعض اوقات مشینوں کے اوپر گر جاتے تھے جس سے وہ زخمی ہو جاتے تھے، یا پھر ان کی جان چلی جاتی تھی۔ تو دوستوں، اس ہسٹری کو منٹو صاحب ظاہری سی بات ہے کہ اس زیادہ قریب کے دور کے ہیں تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ 18ویں صدی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے یورپ کے اندر۔ اس کے بعد پھر یوم مئی بنا، اور جو آتا ہے لیبر ڈے، قوانین اور فری اکانومی کی طرف یورپ کا جانا، سوشل جو کہ فری تو اکانومی نہیں رہ سکی، وہ سوشل بن گئی جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کافی حد تک وہ اس کو فری رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن دوستوں، اگر آج ہم، بہرحال یہ بھی ایک اکانومی کا ہی بات ہو گئی، لیکن اگر آج ہم اپنے انڈیویجول رویوں کو دیکھیں، ہم اپنے لوگوں کے انڈیویجول رویوں کو دیکھیں، تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا بینکس ہیں، وہاں پر تو لیبر قوانین ورکرز کے موجود ہیں کہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ لیکن دوستوں، اکثریت، اگر ہم تاجر طبقے کو دیکھیں، ہم اپنے فیکٹری ملازمین کو دیکھیں، تو وہاں پر قانون پاکستان میں بھی موجود ہے اور باقی ممالک میں بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو اس قانون کو امپلائیز رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کی احترام نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ لیبر کو ایک شدید ترین مشقت کروانے کے بعد ہی ان کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ اس میں ٹائمنگ کا خیال نہیں کیا جاتا، ان کے آرام کا خیال نہیں کیا جاتا، ان کی جسمانی حالت کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ عام طور پر اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کو بھی دیکھیں تو وہ جب ورکر سے کام لیتا ہے تو وہ اس کی کوئی ٹائمنگ یا اس کی صحت یا اس کی وہ ضرورت، اس کا خیال عام طور پر نہیں رکھا جاتا۔ اگر وہ کوئی ملازم کچھ کہہ بھی دے کہ بھئی مجھے یہ کام ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پہلے اس کو بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو دوستوں، اس قسم کا رویہ، میری زندگی میں ایک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک بچہ، یقین کیجئے وہ 12 13 سال کا، 11 12 سال کا بچہ ہوگا بیچارہ، وہ ایک دکان پہ جاب کیا کرتا تھا، دکاندار نے اس کو جاب سے نکال دیا۔ اب وہ چلا گیا، اس کے باپ نے کہا چلو تمہیں نا درزی کا کام سکھاتے ہیں۔
تو میرے سے واقفیت تھوڑی بن گئی تھی. تو ایک مرتبہ میرے پاس بیٹھا ہوا تو مجھے اپنی کہانی کچھ یوں سناتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے استاد کے پاس رکھوا دیا، ایک ٹیلر کے پاس. تو وہ ٹیلر کے میں اپنے گھر سے سلائی مشین لے کر گیا. تو وہ میرا استاد کیا کیا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کا اظہار کرتا تھا، مجھے گالیاں بکتا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنا کام سیکھنے کی کوشش کرتا رہا. اس نے مجھے کام کوئی نہیں سکھایا، کسی قسم کا کوئی کام نہیں سکھایا. تو میری خواہش تھی کہ چلو میں سلائی کا کام سیکھ لیتا تو میں ایک درزی بن جاتا. لیکن اس استاد نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آتے جاتے منہ پر میرے پیر مارتا تھا. اب تھپڑ مارنا ہاتھ سے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، اب پیر سے تھپڑ مارنا تو یہ پہلی دفعہ ہی میں نے زندگی میں سنا دوستوں. تو دوستوں اس قسم کے ہمارے جو ہے اخلاقیات ہو جاتی ہے ورکرز کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ. تو دوستوں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت انس بن مالک. تو حضرت انس یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں کئی سال جو ہے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. تو اللہ کے نبی نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ مفہوم حدیث پاک کا کہ انس تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا یا یہ چیز ایسے کیوں کی، بلکہ ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا کہتا ہوا میں نکل گیا. اور دل میں یہ تھا کہ میں وہیں جاؤں گا جہاں اللہ کے نبی مجھے بھیج رہے ہیں. تو راستے میں نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا. تو اللہ کے نبی خود اس کام کے لیے تشریف لے گئے. تو راستے میں جب حضرت انس کو دیکھا تو اب اصولی طور پر غصہ آنا چاہیے تھا کہ جا بھی اسی کام سے رہے ہو اور پھر کھیل میں بھی لگ گئے ہو. اب اگر جا ہی رہے ہو تو کھیل میں نہ لگو. لیکن اللہ کے نبی نے انتہائی شفقت سے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو پکڑا اور کہا کہ انس تم تو وہیں جا رہے تھے جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا. تو اتنی محبت کا اظہار کیا. ہمارے اللہ کے نبی کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہم ملازمین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں، چاہے زبان سے تکلیف دیں یا پھر ان کے آرام کا، ان کی جسمانی تکلیف کا خیال ہی نہ کریں. وہ بھی آخر انسان ہے، اپنی ضرورت کے تحت اگر وہ ملازمت کر رہے ہیں تو مالکوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ پیش کریں. تو دوستوں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. السلام علیکم دوستوں.